پردے کا موضوع شروع ہو چکا ہے. پردے پہ یہ آپ بتا چکے ہیں کہ پردے کی اصطلاح قرآن و سنت اس سے خالی ہے، کوئی چیز نہیں ہے. جو حکم دیا گیا ہے وہ مردوں عورتوں دونوں کو دیا گیا ہے. ہم آگے بڑھے تھے اور بڑھنے کے بعد یہاں پہنچ چکے تھے کہ سورہ احزاب کا پس منظر آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ شروع کہاں سے ہوئی، بات اٹھی کہاں سے ہے. اسی کو آگے جاری رکھیں اور پھر ہم چاہیں گے کہ براہ راست سورہ احزاب کی ان آیتوں پہ آیا جائے جہاں سے علماء نے پردے کے احکام برآمد کیے. شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جدوجہد جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آپ کر رہے تھے اس میں کوئی مرحلہ آ گیا تھا جس سے متعلق کوئی بات، وہ کوئی حکم تھا پڑھنا چاہیے. دین کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے. اسی ذیل میں میں صرف اس جانب توجہ دلا دوں کہ یہ بات کہ کیا چیز ہے کہ جو وقتی تدبیر کی نوعیت رکھتی ہے، کیا چیز ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی ازواج کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، اس وقت کے صحابہ کے ساتھ خاص کوئی حکم ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ میں یا آپ بیٹھ کے اس کو طے کر لیتے ہیں یا ہم کوئی قاعدہ بنا کے چلے جاتے ہیں. نہیں، آپ کو قرآن مجید کے اندر اترنا ہے، دیکھنا ہے کہ بات کہاں کہی جائے. اللہ کی کتاب ہی کرتی ہے. ہمارے یہاں چونکہ عام روایت یہ بن گئی ہے کہ آپ آیت کو الگ اٹھا لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات کہاں تھی، کس جگہ تھی، کس محل میں تھی، یہ چیز نظروں سے غائب ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم سورہ نور کی طرف جائیں، ہم دیکھ لیں کہ سورہ احزاب میں کیا باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں. اس میں نے طرف توجہ دلائی تھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بات یہاں سے شروع کی کہ اگر عام لوگوں کسی زندگی بسر کرنی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں. یعنی یہ بحث ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے. تو آپ دیکھیے اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایک برہلے کی چیزیں رکھ دیتا ہوں. یہ سورہ احزاب کی 29 آیت ہے. پوری کی پوری سورہ احزاب اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان کو موضوع بنا رہی ہے. ٹھیک، یعنی قرآن کی باقی صورتوں سے اس لحاظ. تو یہاں کیا کیا اس آیت 29 میں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اس کا پیچھے سے رب یعنی پیچھے سے بات یہاں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے گھروں میں فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں ہمیں کیا زندگی اور اس کی زینت اور اس کے رسول اس لیے اس تو ہو جائے. قرآن میں لکھا ہے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر، یعنی کیوں کہا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ الگ ہونا چاہتی ہیں تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر اس فتنے کے سد باب کے لیے کی گئی جو منافقین اٹھانا چاہتے تھے. اس میں ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہیں تو دنیا اور اس کے عیش کی طلب میں حضور سے الگ ہو جائے اور چاہیں تو اللہ و رسول اور قیامت کے فوز و فلاح کی طلبگار بن کر پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کریں کہ انہیں اب ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے. ٹھیک، یعنی چونکہ اب کچھ پابندیاں لگانی ہیں، جو اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا سدباب کرنا ہے.
جو فتنہ اٹھانے والے ہیں ان سے اللہ اپنے پیغمبر کے گرانے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں زائد ذمہ داریاں ہوں گی اور کچھ نئے احکام دیے جائیں گے. تو یہ پس منظر ہے کہ جس میں یہ کہا گیا. طاہرات نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا ان سے وہی متوقع تھا. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ ہمارا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گی. چنانچہ یہ تدبیر نہایت کارگر ثابت ہوئی اور ہر شخص پر واضح ہو گیا کہ اہل بیت رسالت کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس حرم کے اندر کسی کے لیے در اندازی کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اس سے گویا اس فتنے کا سدباب کر دیا گیا. جب انہوں نے دوبارہ انتخاب کر لیا تو اب کوئی نہیں آئے گا. منافقین یہ فتنہ جس طریقے سے اٹھا رہے تھے، استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. یعنی پوری سورہ کو جب آپ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے. وہ تصویر کیا تھی؟ اس پوری سورہ پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں منافقین کی ریشہ دوانیاں جس طرح عام مسلمانوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان و برگشتہ کرنے کے لیے بہت بڑھ گئی تھیں، اسی طرح منافقات کے ذریعے سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے سکون کو درہم برہم کرنے کے لیے بھی بڑی خطرناک مہم چلا رکھی تھی. یعنی ایک باقاعدہ مہم ہے جو اس سورہ کے پس منظر میں ہے. منافق عورتیں امہات المومنین کے گھروں میں جاتی اور نہایت ہمدردانہ انداز میں ان سے کہتی کہ آپ لوگ شریف اور معزز گرانوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن آپ لوگوں کی زندگی ہر راحت و لذت سے محروم بالکل قیدیوں کی طرح گزر رہی ہے. اگر آپ دوسرے گھروں میں ہوتی تو آپ کی زندگی بیگمات کی طرح نہایت عیش و آرام اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزرتی. ساتھ ہی وہ یہ وسوسہ اندازی بھی کرتی کہ اگر یہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو بڑے بڑے رئیس اور سردار آپ لوگوں سے نکاح کریں گے اور آپ لوگوں کی زندگیاں قابل رشک ہو جائیں گی. آگے کی آیات سے یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ منافقین کو بھی جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانے اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کے اندر کچھ نہ کچھ وسوسہ اندازی کی ضرور کوشش کرتے. ان کوششوں سے ان کا اصلی مقصد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے اندر کوئی اسی طرح کا فتنہ کھڑا کرنا تھا. اس طرح کا فتنہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کھڑا کر دیا تھا، جس کی تفصیلات سورہ نور میں آپ پڑھ چکے ہیں. ورنہ ادنا درجے میں یہ فائدہ تو ان کو بدیہی طور پر نظر آتا تھا کہ اس سے ازواج نبی کے اندر بے اطمینانی پیدا ہوگی. اور کیا عجب کہ اس طرح کی کوئی شکل نکل آئے کہ وہ آپ کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کا جو مضمون ارادہ رکھتے ہیں وہ پورا ہو جائے. یہ صورتحال کیا ہے؟ منافقین و منافقات کی ان چالوں سے اگرچہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن بالکل بے خبر نہیں تھی، بعض تلخ تجربے ان کو ہو چکے تھے، لیکن شریف کریم النفس اور باحیا لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان کے سامنے اگر ہمدردی اور خیرخواہی کے انداز میں بات کرتا ہے تو وہ اس کے کھوٹ سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس کو جواب نرمی سے دیتے ہیں. امہات المومنین رضی اللہ عنہن بھی اپنی کریم النفسی کے سبب سے ان لوگوں کو نرمی سے جواب دیتی جس سے یہ کمینے لوگ اس طمع خام میں مبتلا ہو جاتے کہ ان کا پروپیگنڈا کامیاب ہو رہا ہے اور وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. یہ پس منظر ہے جس میں یہ کہا گیا، یعنی یہ آیا تخیر، یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کیے رکھیں اور چاہیں تو الگ ہو جائیں، ہم آپ کو رخصت کر دیں گے، خوشی کے ساتھ رخصت کر دیں گے. جیسے یہ بات کہی تو آپ دیکھیے آگے کیا کہا ہے. یا نساء نبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لیے دوہرا عذاب ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان سی بات ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی
اور نیک عمل کریں گی انہیں ہم ان کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے اور ان کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یعنی یہاں سے تمہید اٹھائی گئی ہے, گویا بتا دیا گیا ہے کہ اب تمہاری ایک خاص حیثیت ہے, اس حیثیت کا لحاظ کر کے جو باتیں اب کہی جا رہی ہیں وہ تم کو سننی ہے. انتخاب کر لیا تم نے دوبارہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اب سنو. اب وہ کیا کہا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, یعنی تمہاری حیثیت ہی بالکل مختلف ہے. تم سے پیغمبر پہچانے جاتے ہیں, پیغمبر کا گھر پہچانا جاتا ہے. اگر تمہاری حیثیت مجروح ہو گئی تو اس کی زد کس پر پڑے گی؟ اللہ کے پیغمبر پر پڑے گی, اور اللہ کے پیغمبر پر زد پڑنے کا مطلب ہے کہ پورا دین, پورے دین کی دعوت سب کچھ مجروح ہو جائے. تو اب یہ دیکھیے کہ کیا کیا, یعنی پہلے کیا فرمایا کہ تمہیں حق دے رہے ہیں ہم, تم چاہو تو دوسری زندگی اختیار کر لو. اس کے بعد یہ بتایا کہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے تم پیغمبر کے گھر میں ہو, آخری درجے کی حجت تم پر پوری ہو چکی ہے. اب اگر اس حیثیت کو قبول کر کے ساتھ دینا چاہتی ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد غلطی ہوئی تو سزا دوہری ہے, اور جو کچھ ان پابندیوں کو قبول کر کے تم زندگی میں ایک لحاظ سے اثار کرو گی تو اس کی جزا بھی دوہری ہے. یعنی بہت انصاف کے ساتھ ان کے لیے پہلے ایک قانون کا اعلان کیا, اس کے بعد تمہید اٹھائی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ جو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اس پر میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت و تعلق کی وجہ سے تمہاری ایک خاص حیثیت ہے جس کو تمہیں ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہیے, اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اس مرتبے اور مقام کے منافی ہو. تمہارے ہر طرز عمل کے اثرات اس دعوت اور مشن پر ہوں گے جس کے لیے خدا نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے. تو یہاں سے بات شروع ہو رہی. اب اس کے بعد وہ احکام ہے جو دیے گئے ہیں. وہ کیا احکام ہے؟ فرمایا ہے کہ فلا تخزن قول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, اگر تم خدا سے ڈرو تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی تن خام میں مبتلا ہو جائے, معروف کے مطابق بات کیا کرو. یعنی اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرنے آتے ہیں تمہارے گھر میں, یہ باہر سے کوئی چیز بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے, یہ بدبخت کیا اسکینڈل بنانا چاہتے ہیں. تو تم تو شریفانہ طریقے سے جیسے بات کی جاتی ہے بات کرتی ہو, لیکن نرمی کی بات طرح طرح کے مطلب نکالتے ہیں باہر جا کے. اس لیے لحاظ کیا کرو کہ یہ لوگ جب آ جائیں تو نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے. یعنی یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ فرمایا جس کے دل میں بیماری ہے. وہ بیماری کیا تھی؟ حسد کی, کینے کی بیماری. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ساری بساط ہی الٹی گئی ہماری. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری مدینے کی صورتحال تبدیل ہو گئی تھی. تو جو اقتدار کا خواب وہ دیکھ رہے تھے وہ بھی پریشان ہو گیا. تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, وہ کسی تن خام میں مبتلا ہو جائے. لفظ دیکھیے نا کیا کہا جا رہا ہے, یعنی اس کو خیال ہو جائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں ہو سکتا ہے کہ ان کو شیشے میں اتار لوں. اس طرح کی باتیں کر کے ممکن ہے گھر میں ایک بے چینی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور فرمایا اور معروف کے مطابق بات کرو, سیدھی صاف بات کرو, اس چیز کا لحاظ رکھو. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں نے آواز کا پردہ برآمد کیا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے, کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے. اس کے بعد آگے کیا فرمایا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یعنی دوسری عورتوں کو باہر جانا ہے, کام کرنے ہیں, کھیتوں میں جانا ہے, بکریاں چرانی ہے, ریوڑ لے کے جانا ہے, اور یہ سب کچھ آگے آپ جا کر دیکھیں گے کہ حضور کے زمانے میں سب کچھ ہوتا. شیخ نے یہ بتایا تھا کہ خود ہمارے ہاں بھی یہی چیز رہی, اشرافیہ ہی ہے کہ جو گھروں میں بٹھا سکے لوگوں کو یا خواتین کو. باقی بیچاری عورتیں گھروں میں کام کرنے کے لیے آتی تھی, جھاڑو دینے کے لیے, روٹی پکانے کے لیے. دلی میں, لکھنؤ میں, ہمارے پرانے گھروں میں وہی عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی تھیں, وہی جانوروں کا چارہ اٹھا کے لا رہی ہوتی تھی. تو ان میں سے کسی چیز کو کیسے روکیں گے آپ؟ ٹھیک, کیا چیز روکی جا رہی ہے کہ نہیں تم پیغمبر کی بیویاں ہو, چونکہ اسکینڈل بنائے جا رہے ہیں تو اب تمہیں گھر میں ٹک کے رہنا ہے. اچھا,
یہ خصوصی احکام جو ہے وہ ایسے شروع ہوئے ہیں. یہ جو صورتحال ابھی آپ نے بتائی اس کو آگے کنٹینیو یہیں سے رکھتے ہیں. صرف اس کی ایک تمثیل کے طور پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امریکہ میں مسلمان نارمل رہ رہے تھے لیکن 11 ستمبر ہو گیا، سب کا شک ہے کہ مسلمانوں نے کیا ہے، تو اب اس موقع پہ ہم اپنی بچی کو یہ کہیں گے نا باہر جا کر کبھی اونچی آواز میں کلمہ مت پڑھنا، کہیں جا کر وہ اس طرح کی بات مت کرنا جس سے کوئی تائید کرنا. تو اسی طرح کی صورتحال تھی کوئی. میں یہی عرض کروں گا بعد میں کہ یہ چیزیں کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہیں. رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں کس درجے میں منافقین سے پیش آئیں اس کی تصویر ہی لوگوں پر واضح نہیں ہے. اس لیے وہ ان آیات کو نکالتے ہیں اور نکال کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عمومی احکام دیے جا رہے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. بیگمات ہیں لیکن رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. تو جو روایت بیگمات کی تھی، جیسے وہ سج دج کے زیورات پہن کے باہر نکلتی تھیں پھر جاتی تھیں مختلف جگہوں کے اوپر، تو فرمایا گیا کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا، آپ اپنے گھروں میں رہیں. یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ہے جس سے پورا کا پورا فلسفہ ہمارے ہاں برآمد کر لیا گیا کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے. یہ بات عورتوں کو کہیں نہیں جا رہی. بات شروع یہاں سے ہوئی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے. تم کو تو ایک بڑے منصب کے اوپر کھڑے ہو کر یہ معاملہ کرنا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے معاشروں میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے لوگوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن حکمرانوں سے تو نہیں ہونی چاہیے، علماء سے تو نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں یہ ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک عام عورتوں کا تعلق ہے ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل الگ ہے. تو آپ کے لیے بندوبست کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اس اسکینڈل کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان فتنوں کے سد باب کے لیے آپ اب گھروں میں ٹک کر رہیں گی. میرا گھروں سے باہر نکلنے کو بھی بغیر کسی غیر معمولی ضرورت کے ممنوع قرار دے دیا گیا. اس سے ہم نے یہ عمومی حکم نکال لیا کہ عورتوں کا دائرہ عمل گھر میں ہے، اور اس کے بعد پھر تضادات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ تمدن میں تبدیلی آ گئی. میں عرض کر رہا ہوں کہ قدیم زمانے میں بھی آپ دیکھیں مدینے میں بھی اس کے بعد بھی جو ریوڑ چرانے والی ہیں وہ نکلتی رہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بچی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا تھا، رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ کل سے تم اپنے اونٹوں کو لے کے باہر نہیں جاؤ گی، لیکن لوگوں کو جانا ہوتا تھا. آگے آپ دیکھیں گے بہت سی ایسی روایات آئیں گی جس میں تصویری مدینے کی بالکل مختلف عام عورتوں کے لیے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی صورتحال یہ ہے. مزید دیکھیے کیا کہا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو. لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی بار کام دیے جا رہے ہیں. عربی زبان کی اس پہلو سے پوری طرح واقف رہنا چاہیے کہ اس میں فعل جو ہے وہ موقع کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں مطلب کیا ہے کہ تمہاری توجہ اب زندگی کی عام سرگرمیوں پر نہیں ہونی چاہیے، ساری توجہ نماز کے اہتمام، زکوٰۃ کی ادائی اور ان چیزوں پر رہنی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں تو آپ سے کہا جائے کہ بھئی اب آپ کو صرف علوم پڑھنے چاہیے، آپ کو سارا دن انہی چیزوں میں مشغول رہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ایک دوسری زندگی اختیار کر لی ہے. تو یہ اس ذیل میں یہ نہیں ہے کہ وہ اقامت صلاۃ نہیں کرتی تھی، زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، ان کو پہلی بار حکم دیا جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، روز کہتے ہیں، تو پہلی بار تو ہدایت پانے کی دعا ہے، اس کے بعد ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے. بالکل اسی طریقے سے عربی زبان میں جو فعل ہوتے ہیں وہ اتباع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ اہتمام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ نتیجے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بہت عمدہ مثال ہے اس کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے ایمان لاؤ. تو ایمان والے تو وہ ہیں اپنے اقرار کے لحاظ سے، لیکن ان سے کہا گیا ہے کہ حقیقت میں ایمان لاؤ. تو یہاں ان افعال کا کیا مقصد ہے کہ تمہاری ساری توجہ اقامت صلاۃ پر، لوگوں پہ خرچ کرنے کے اوپر، اللہ اور رسول کی فرمانبرداری پر رہنی چاہیے. رخ بدلا جا رہا ہے کہ دنیا سے منہ موڑ لو، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل اور ہو گئی ہے. دیکھیے اس کی وجہ بتائیے آگے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس گھر کی بیویوں، یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس گھر کی بیویوں کہ تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ یہاں سے گویا بتا رہا ہے. یہ آیا تطہیر اس کو کہا جاتا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ احکام دیے گئے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ کیا مقصد ہے ان احکام کا.
یہ تم پر کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنا کے تہمت تھوپنا چاہتے ہیں, کوئی غلاظت پھینکنا چاہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ تو کوئی نہ کوئی غلاظت جھاڑو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہے, آپ پر ڈالنا ہی چاہتے ہیں. آپ کو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. آگے دیکھیے, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ, اللہ کی آیتوں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا دھیان لگاؤ, زکوٰۃ کی طرف دھیان لگاؤ, اللہ رسول کی اطاعت میں سرگرمی دکھاؤ. اور تمہارے گھر میں تو خدا کی کتاب نازل ہو رہی ہے, اللہ کا دین ہے, تم اس کی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو جاؤ. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. تو یہ اصل میں وہ ہدایات ہیں جو ازواج مطہرات کو دی گئیں. بصیرت کے ساتھ پڑھیے, پس منظر کو سامنے رکھیے. ادنا درجے میں بھی یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ آپ پر بعض پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور عورت کا دائرہ عمل گھر متعین کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد کیا تضادات پیدا ہوتے ہیں, دیہاتی زندگی میں کیا ہوتے ہیں, آپ کی جدید معاشرت میں کیا ہوتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی خاتون سے علاج نہیں, کسی مرد سے علاج نہیں کرائیں گے, اور عورت کو ڈاکٹر بننے بھی نہیں دیں گے. وہ نکلے گی, جائے گی, پڑھے گی, یہ سب معاملات ہوں گے. زندگی کے معاملات چل رہے ہیں, تعلیم کا بندوبست آپ کر رہے ہیں, زندگی کا ہر شعبہ. تو یہ غلط جگہ ہے جہاں سے استدلال کیا گیا ہے. وہ کرنا فی بیوتکن کے جو الفاظ ہیں وہ جس محل میں, جس مقام پر, جس سلسلے میں کہے گئے ہیں وہ سلسلہ ہی بالکل مختلف ہے, یعنی اس کی جو نوعیت ہی نہیں ہے. یہ وہ حصہ ہو گیا. اچھا, اب صورتحال کیا ہوئی ہے, آگے آپ سورہ کو پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اس کے باوجود باز نہیں آئے. یعنی پہلے کیا ہدایات تھی, گھروں میں ٹک کے رہو, باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بیگمات کے طریقے کے اوپر باہر جانے کا طریقہ دیکھتی ہو کہ سرداروں کے یہاں ہوتا ہے, تمہارے وہ شائن شان نہیں ہے. تمہیں اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہ کر گھر میں وہ سرگرمیاں اختیار کرنی ہے جو عبادت کی ہیں, ریاضت کی ہیں, یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا جا رہا ہے, جو حکمت سکھائی جا رہی ہے, اس کا چرچا کرنا ہے. ابھی اتنی بات تھی, نہیں باز آئے, راستے نکالتے تھے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی دعوت میں بلائے جاتے ہیں, وہاں سے تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا اس کو میں نے ربط سے واضح کیا ہے. یہ منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے. یہ اب آیت 53 آگے جا کے شروع ہو گئی اسی سورہ میں. باز نہیں آ رہے ہیں تو پھر کیا کرو, اس لیے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید تھا کہ یہ احکام سب مسلمانوں کو دیتے ہیں. پیغمبر کا گھرانہ زیر بحث, تم اب نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو. پہلے پابندی ان پر لگائی گئی تم باہر نہیں جانا, کہ باہر نہ جاؤ. اب پابندی لگائی گئی کہ جو گھروں میں آنا جانا ہوتا تھا, ظاہر ہے تم اب گھروں میں نہیں جاؤ گے. اچھا, اس میں استثناء کیا ہے, الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء, الا یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی دعوت دی جائے, جب بھی اس طرح کے اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو. یعنی جس وقت کھانے کا وقت آ جائے اور بلایا جائے اسی وقت جاؤ. پہلے جا کے بیٹھو گے, تاک جھاک کرو گے, راستے نکالو گے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی سارے صحابہ کرام کے ساتھ مسئلہ ہے, نہیں, ان کی آڑ لے کر منافقین آ جاتے اور وہ راستے پیدا کر لیتے. تو پہلی بات یہ کہی, وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا, ہاں جب تم کو بلایا جائے تو وقت کے وقت داخل ہو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ, پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو. یعنی پہلے فرمایا کہ بلایا جائے تو اسی وقت جاؤ, پہلے جا کے کھانے کے تیار ہونے کا انتظار نہ کرو, مجلس لگا کے بیٹھ جاؤ. پھر کیا ہے, جب کھانا کھا چکو تو اس کے بعد بھی فوراً جاؤ. اب آگے دیکھیے کیا کہیں, اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ, اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو, اصل میں وہی حجرے تھے بنے ہوئے, مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے. یعنی گویا پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف
کے لیے اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھاتے, اسی مسجد میں بات کرتے, وہی سارا دن لوگ بیٹھے بھی رہتے, گفتگو کرتے, بیٹھے ہوئے ہیں, پانی مانگنے کے بہانے میں چلے گئے, حضرے ساتھ ہی ہیں. تو فرمایا تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ حجاب کا لفظ یہاں ہے, پردے لگے ہوئے ہیں تو اندر نہیں جاؤ, دندراتے ہوئے اندر داخل نہ ہو جاؤ, پردے کے پیچھے سے مانگو. فرمایا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اپنے دلوں کی پاکیزگی بھی خیال رکھو, ان کے دلوں کی پاکیزگی بھی خیال رکھو. یہی چیز موضوع ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ. یہ دیکھیے وہ کیسے قرآن کھولتا ہے اس بات کو, کہتا ہے تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو. یعنی جو ارمان تھے دلوں کے اندر کھول دیا اس کو. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بات ایسے کرتا چلا جاتا ہے کہ آپ آخر تک جب جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سارا کا سارا اسکینڈل کھل کے سامنے آ گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. کچھ ظاہر کرتے ہیں کہ پانی مانگنے گئے تھے, کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے دل میں. فرمایا تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ, اللہ کے لیے برابر ہے. تو یہ وہ ہدایات و احکام ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیے گئے. اس کے بعد آگے یہ بتایا ہے کہ چونکہ اب آپ کے باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی, لوگوں کے آنے پہ پابندی لگا دی, تو گھر میں کوئی آ بھی سکتا ہے یا نہیں. تو ایک فہرست بتائیے آگے کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن, اس میں پھر رشتے گنوائے ہیں کہ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے باپ آئیں, اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے بیٹے آئیں, ان کے بھائی آئیں, ان کے بھتیجے آئیں, میل جول کی عورتیں آئیں. تو آگے پھر ایک فہرست گنوا دی. تو یہ اصل میں وہ جگہ ہے کہ جن کو جس وقت آپ ان کی تعمیم کر دیتے ہیں تو اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اتنے انصاف سے کام لیا کہ پہلے ان کو اجازت دی کہ وہ عام عورتوں کی زندگی میں جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں. عیش کی طلب کرنا, دنیا کے اندر اچھی سے اچھی زینت حاصل کرنا کوئی ممنوع چیزیں نہیں ہیں, جائیں. لیکن جب انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کو اپنا لیا ہے تو پھر انہیں یہ کرنا ہے. اور یہ بالکل واضح کر دیا کہ لوگ اذیت دینے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں, وہ رستے نکالتے ہیں. یہ وہ پس منظر ہے جس کے اندر ازواج مطہرات کو یہ احکام دیے گئے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس پس منظر کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے جو اس کے اندر چھپا ہوا موجود ہے. اور میں آپ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں منفرد ہوں. ہمارے جلیل القدر اہل علم کی ایک بڑی تعداد بہت اچھی طرح سمجھتی ہے کہ یہ سب ہدایات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعد تاریخ میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کچھ دوسری خواتین نے یہی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش اس کے بعد پھر وہ یعنی اس کے بعد وہ مقام آتا ہے اس کے فوراً بعد. یعنی پہلے یہ بات بیان کی گئی, درمیان میں دیکھیے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلا دوں. یہ جو ہے نا کہ اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی, ہمارے یہاں ویسے درود کا ایک لفظ لوگوں نے اختیار کیا ہے, حضور پر رحمت بھیجنے, رحمت کی درخواست کرنے, اللہ تعالیٰ سے رحمت بھیجنے کی دعا کرنے, یہ مطلب ہے اس کا. اس کو صلاۃ یا درود کہتے ہیں آپ. درود تو اس کا فارسی ترجمہ ہے. وہ آیت بھی اصل میں یہاں آئی ہے کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, آپ کے گھر کو اسکینڈل کا ہدف بنایا جا رہا ہے. تو یہ تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ یہ منافق تو نہیں جانتے کہ کس ہستی کا واسطہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں. ایمان والو تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو. یعنی چونکہ حضور ہدف بنے ہیں تو ایمان سے کہا گیا کہ منافقین تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے مقابلے میں تمہارا رویہ پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کے گرانے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. یہ اس کے بعد آیت آئی. اس کے بعد اب دیکھیے کہ مزید کیا ہوا. یہ کھلتے جاتا ہے نا, آگے بات بڑھتی جاتی ہے. ان الذین یعنی پہلے ازواج مطہرات کو بتایا کہ پس منظر کیا ہے, انہیں حق دیا کہ وہ چاہیں تو عام عورتوں کی زندگی اختیار کر لیں. اس کے بعد بتایا کہ جو ذمہ داری کے جس منصب پر فائز ہو اس میں غلطی کرو گی تو دوہرا عذاب.
صحیح رویہ اختیار کرو گی، اللہ کے رسول کی اطاعت پر منصب اور اپنی شان کا لحاظ رکھو گی تو دوہرا اجر۔ پھر وہ میں نے عرض کیا کہ ہدایات دی کہ تمہارے لیے یہ ہے۔ اب دیکھیں وہ پس منظر کیسے کھولتا ہے قرآن، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے۔ سچے اہل ایمان کو کہا رحمت کی دعائیں کرو۔ اب یہ بتایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو سامنے رکھ کے، یعنی یہ اللہ اور رسول کی کو اذیت پہنچا جا رہا ہے، رسول کو اذیت پہنچائیں گے تو وہ آپ اللہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا عظیما، عذاب مہینہ، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس درجے کے منافق ہے یہ سب کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ بتایا کہ یہ صرف یہ نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اہل ایمان میں بھی بہت ممتاز لوگ ہیں، ان کو بھی اگر ہدف بنا لیا جائے تو اس میں بھی نقصان پہنچتا ہے۔ چلیے اس گھر میں نہیں، تو اب یہ بتایا کہ صرف یہی نہیں ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اس طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیے۔ یعنی اب کوئی شبہ رہ گیا اس معاملے میں کہ پس منظر کیا ہے، صورتحال کیا بیان کر دی گئی ہے، یہ سب پہنچ گئی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہے جس کو ہمارے ہاں پردے کا حکم بنا لیا گیا، درحال ہے کہ اس میں الفاظ بھی بالکل مختلف اور اس کا پس منظر یہ میں نے بیان کر دیا۔ یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے یہ سب چیزیں جتنی ہیں۔ اب خطاب کر کے کہا یا ایھا النبی، ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے، یعنی پہلے بیان کیا کہ کس درجے کے شریر ہے، کس درجے کے شریر ہے، یعنی اذیت اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں، بہتان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے آخری درجے کے گناہ، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں پر تہمت لگائیں، اور اگر تہمت لگانے کے لیے ہدف پیغمبر اس کا گھرانا یا صالحین مومنین کو اختیار کر لیا جائے تو پھر تو اس پس منظر میں آ کر اب یہ کہا کہ اے پیغمبر اب اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور عام مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی احتیاط کرے۔ وہ کیا احتیاط ہے وہ اس کے بعد زیر بحث آئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے ازواج مطہرات کے بارے میں بیان کیا ہے، اس میں کوئی چیز تو پوچھ لیجئے، پھر ہم اس آیت کو بتائیں گے آپ کو کہ وہ دیکھیے اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے، اصل بات کیا ہے، جس کو لوگ عام طور پر ہوتا کیا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے اگر آپ اس کو تدبر کے ساتھ پڑھیں تو یہ پوری چیز سامنے ہے۔ آپ اگر اس کے اندر سے آیتیں اٹھانا شروع کر دیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا بات کہی گئی ہے کیا نہیں کہی گئی۔ تو اس کو اس طرح دیکھا ہے جلیل القدر اہل علم نے بھی، اور میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی نے بھی، اور میں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔